بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو عمومی ماحول ہے، ایک سنجیدہ گفتگو کا ماحول زیادہ تر نہیں ہے، خاص طور پر نوجوان طبقوں میں جوکس اور ایسی گفتگو جو کہ رف ہے، بازاری ہے، وہ زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے۔ اور یہ تو بہت زیادہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو گئی، کسی کا دل دکھ گیا، تو ہم فوراً سے کہتے ہیں نہیں، ہماری دوسرے کا دل دکھانے کی نیت نہیں تھی، ہماری نیت اچھی تھی۔ یہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ ایک آدمی ایک بات بول رہا ہے، اس سے سامنے والے کی دل آزاری ہو رہی ہے، سامنے والے کا دل ٹوٹ رہا ہے، اور میں ایکسکیوز یہ کروں کہ جی میری نیت اچھی تھی، میرے دل میں یہ بات نہیں تھی، میں اپنے دل کے اندر دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ جب آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کی آپ کے اوپر پوری رسپانسبلٹی ہے کہ بات کرتے وقت میں یہ بات دیکھیں کہ میری اس بات سے دوسرے کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ جو میری زبان ہے یہ میرے دل کی عکاسی کرتی ہے، یہ میرے دل کا آئینہ ہے، میری زبان میرے دل کی پکچر ہے۔ جو میری زبان کے ورڈز ہیں، جو میری زبان کے الفاظ ہیں، جو میری بات ہے، وہ میرے دل کی عکاسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات بڑی شاندار ہے کہ زبان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ چمچ، اور دل کی مثال ایسی ہے جس میں کھانا پکایا گیا وہ دیگ، تو چمچ وہی نکالے گا جو دیگ میں پکا ہوگا، جو دیگ میں موجود ہوگا وہی چمچ کے ذریعے سے باہر آئے گا۔ تو جو ہمارے دل میں موجود ہے وہ ہماری زبان سے باہر آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے دال پکائی اور چمچ ڈالا تو بریانی نکل آئی، بریانی پکائی اور چمچ ڈالا دال نکل آئی، یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہمارا دل اگر پاکیزہ ہے، اس کے اندر دوسروں کا ادب اور احترام ہے، دوسروں کی محبت ہے، دوسروں کی خیرخواہی اور دوسروں کو راحت پہنچانا ہے نا، تو پھر یاد رکھیں ہماری زبان سے وہی جملے نکلیں گے جس سے دوسروں کو راحت پہنچے، دوسروں کی خیرخواہی ہوگی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں پوری زندگی جوکس کرتا رہوں، مذاق اڑاتا رہوں، دوسروں کو مذاق کے نام پہ ذلیل کرتا رہوں اور کہوں جی میرا دل صاف ہے، میرے دل میں یہ بات نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ جو دل میں ہے نا وہی زبان پہ، اس لیے اپنی زبان کو پاکیزہ بنائیں، اپنی زبان کو اچھا بنائیں۔ ہم کوئی بھی بات دوسروں کو پہنچانا چاہتے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنی بات کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ سچ ہے، کوئی پروپیگنڈا تو نہیں ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں جو قرآن اور حدیث کے مخالفت میں ہو، قرآن و حدیث کے خلاف ہو، قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہو، ایسی کوئی بات تو نہیں۔ تہذیب کے، ثقافت کے، اخلاق کے دائرے میں بات کر رہے ہیں۔ ہمیں آج کی سوشل میڈیا میں بات تو بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے، جس کا دل چاہے وہ پورے گھنٹے تقریر کر دے اور یوٹیوب پہ اپنی تقریر ڈال دے، اپنی اسپیچ ڈال دے، اپنی گفتگو ڈال دے، اور سننے والے بھی موجود ہوتے ہیں، سنتے ہیں وہ کیا بات صحیح ہے، غلط ہے، یہ اسکالر کیا کہہ رہا ہے، قرآن حدیث کے مطابق کہہ رہا ہے یا خلاف کہہ رہا ہے، یہ کوئی عالم بات کر رہا ہے، یہ کوئی ایسی غیر عالم ہے، نارمل آدمی ہے، ایک عام آدمی ہے۔ تو اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، بات پہنچانا چاہتے ہیں، دعوت دینا چاہتے ہیں، دین کی بات، دنیا کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی جو بات ہے نا، آپ کی بات میں دم ہونا چاہیے، آپ کی بات دمدار ہونی چاہیے، اور وہ کب ہوگی؟ جب آپ کی بات سچی ہو، آپ کی بات حق ہو۔ اور دوسری بات یہ، اس حق بات کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے آپ کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت میں خیرخواہی ہے، لوگوں کی اصلاح مقصود ہے اور لوگوں کی عزت اور تکریم مقصود ہے، تو آپ کی یہ بات جو حق ہے یہ دوسروں تک اچھے انداز سے پہنچے گی۔ ایک چھوٹا بچہ صحابہ اکرام کی گفتگو سن رہا ہے، اور صحابہ اکرام کی گفتگو سنتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے اپنے والد سے کہ میرے والد، جو میں صحابہ کی بات سنتا ہوں تو میرے دل کو صحابہ کی بات مٹھاس سے بھر دیتی ہے، میٹھی باتیں ہوتی، شیریں باتیں ہوتی، اور جب بھی کوئی بات سنتا ہوں مجھے عمل پر آمادہ کرتی ہے، میرے دل کے اندر اثر کرتی ہے، بڑی تاثیر ہے صحابہ کی بات۔ تو والد نے یہ فرمایا، میرے پیارے بیٹے، تم جو یہ صحابہ کی زبان میں تاثیر دیکھتے ہو، ان کی بات میں اثر دیکھتے ہو، شیرینی مٹھاس دیکھتے ہو، اس کی وجہ پتہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، انما ارادوا لوجہ اللہ، یہ صحابہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے
بہت ہی اچھی نیت سے بات کرتے ہیں. جو بھی کام جو بھی بات کرتے ہیں ارادہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے. تو دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ کی جو بات ہو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص, ہمدردی, نیت اچھی ہونی چاہیے. اور آپ کی گفتگو میں آپ کی بات پہنچانے میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے جس کو آج ہم نظر انداز کر رہے ہیں وہ یہ بات ہے. آج والد چاہتا ہے میں اپنے بیٹے کو اچھی بات سمجھاؤں سکھاؤں, شاگرد کو اپنی بات اصلاح کے ساتھ پہنچانا چاہتے ہیں. ہر ٹیچر یہ چاہتا ہے میں اپنے اسٹوڈنٹ کو اصلاح کروں. والد یہ چاہتا ہے, پیرنٹس یہ چاہتے ہیں میرے بچے میری بات سن کر ان کی اصلاح ہو. ہمدردی والد کے دل میں بہت ہے, والدہ کے دل میں بہت ہے, لیکن بات وہی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لب و لہجہ, انداز گفتگو بڑا سخت ہے. اور اس سختی کی وجہ سے, لب و لہجے کی سختی کی وجہ سے ہماری بات کی طاقت اور اس بات کے اندر اچھی نیت ہونے کے باوجود بھی ہمارے والدین سے جو بات ہو رہی ہے بچوں کو فائدہ نہیں ہوگا, ٹیچرز کی بات سے اسٹوڈنٹ کو فائدہ نہیں ہوگا, لسنرز کو فائدہ نہیں ہو رہا, کیونکہ لب و لہجہ آج کا سخت ہو گیا ہے. آج ہم ڈائلاگس کتنے کرتے ہیں, ہر کوئی ڈائلاگ مار رہا ہے, ہر کوئی یہ ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے دوسرے کے ساتھ ہم بات کرنے میں اپنے لب و لہجے کو چیک نہیں کر رہے, اپنے اخلاق کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم اخلاقی دائرے میں بات کرنے کا انداز نرم ہے یا سخت ہے. بڑی سخت باتیں کر, گالم گلوچ ہمارا یہ سٹائل ہے کہ ہم بات کریں تو دشمن کو سختی کے ساتھ کریں, اپنے مخالف کو ایسے سخت بات کریں کہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں. اس سے اصلاح نہیں ہوگی. اصلاح کے لیے سب سے پہلی جو اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے مزاج میں, آپ کی بات چیت میں, انداز میں, لب و لہجے میں نرمی ہو, شائستگی ہو. قرآن کہتا ہے نا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. اے موسیٰ علیہ السلام, اے ہارون علیہ السلام, آپ جائیں فرعون جیسے ظالم, جابر اور متکبر, سر پھرے ضدی اور ہٹ درم انسان کے پاس. اولو العزم پیغمبر جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, کہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر, اور دوسری طرف فرعون جیسا جابر متکبر موجود ہے. لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ چاہے وہ جتنا ہی ضدی ہو, متکبر ہو, لیکن آپ نے بات کرنی ہے نرمی کے ساتھ. آپ کا انداز, آپ کا اسٹائل, آپ کا لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے. تو اپنی بات کو پہنچانے کا جو انداز ہونا چاہیے وہ نرم ہونا چاہیے, یا آپ کا لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم قربان جائیں. کیا خوبصورت ہمارے پیارے نبی کا انداز تھا کہ وہ صحابہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح شیر و شکر ہو گئے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیسے خرچ کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اوپر اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے, تب بھی یہ کراؤڈ صحابہ کی جماعت جمع نہیں ہو سکتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی مٹھاس, اخلاق, نرمی, جس نے یہ اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مدینہ فتح ہوا ہے, انما فتحت المدینہ باخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم اخلاق سے پورا مدینہ اور مدینہ کے لوگ فتح ہو گئے. کتنی بڑی بات. تو اس لیے ایک داعی کو چاہیے, ایک مبلغ کو, ایک اسپیکر کو چاہیے وہ اپنے انداز کو صحیح. اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم جب بات کرنا چاہ رہے ہیں اپنی ریل زندگی میں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے بات کریں, موقع محل کو دیکھتے ہوئے بات کریں. ایک بات کا بھی موقع نہیں آیا, ایک بات کا بھی وہ میدان نہیں بنا, وہ گراؤنڈ نہیں بنا, اور ہم نے بات پہلے کر دی, تو یہ بات موقع محل کے خلاف ہے. اس بات کا اثر نہیں ہوگا, یہ بات نیگیٹو ہو جائے گی. آپ کی پوزیٹیو بات, آپ کی اچھی نیت, آپ کا اچھا لب و لہجہ بھی آپ کی بات میں تاثیر پیدا نہیں کرے گا, اور لوگوں کی اصلاح نہیں ہوگی, جبکہ موقع محل کے مطابق بات نہ ہو. تو اس لیے سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم موقع محل کے اعتبار سے موقع محل کا خیال کرتے ہوئے بات کریں. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں واقعات سناتے تھے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو ان کے والد تھے مفتی اعظم پاکستان, معرف القرآن کے مصنف, وہ ان کا واقعہ یہ سناتے ہیں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب گھر میں تشریف فرماتے اور مجھے کسی بات کے لیے بلوایا اور فرمایا میں 2 مہینے سے انتظار کر رہا ہوں کہ میں آپ سے یہ بات کروں, لیکن آپ کی مصروفیت, آپ کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے میں سوچتا ہوں ابھی موقع نہیں ہے, جیسے کوئی صحیح وقت ہوگا تو بات کروں گا. تو آج مجھے لگا کہ آپ فارغ ہیں,
آپ کا موڈ اچھا ہے، آپ سے بات ہو سکتی ہے. تو آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں. مفتی رفیع صاحب عرض کرنے لگے والد صاحب سے، حضرت آپ تو میرے والد مربی شیخ ہیں، میرے استاد ہیں، آپ کو کسی انتظار کی کیا ضرورت ہے، آپ تو جب چاہیں مجھ سے بات کریں. میں نہیں، وقت کا صحیح انتظار کرنا چاہتا. آج ہمارے والدین بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، استاد بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، شیخ مربی اچھی باتیں کرتے ہیں، اسپیکرز اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا لب و لہجہ کیسا ہے اور ہمارا موقع محل کیسا ہے. بات کرنے کا وقت ہے بھی کہ نہیں. جب تک بات کرنے کا وقت، صحیح بات کرنے کا وقت نہ ہو، بات نہیں کرنی سے، ورنہ آپ کی بات ضائع ہو جائے گی، آپ کا وقت ضائع ہو. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ بات حق ہونی چاہیے اور نیت صحیح ہونی چاہیے اور لب و لہجہ انداز گفتگو نرم ہونا چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ موقع محل دیکھ کر بات کی جائے، وقت دیکھ کر بات کی جائے، اچھا وقت دیکھا جائے، سامنے والے کا موڈ، کہ جو میرا کراؤڈ ہے یا میرے جو ساتھی ہیں، میرے شاگرد ہیں، میرے بچے ہیں، وہ اس وقت میری بات سن سکتے. رات کا 2 بجے کا ٹائم ہے، ایک بچہ آوارہ گرد ہے اور گھر میں داخل ہوا اور باپ نے ڈانٹنا شروع کر دیا. حالانکہ اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا بلکہ نیگیٹو اثر ہوگا، منفی اثر ہوگا. اس لیے اس وقت تو بات کرنے کا فائدہ نہیں. بعد میں جو موقع ملے، صحیح وقت پر صحیح انداز سے اس وقت بات کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعوت کا کام، دوسروں کی اصلاح اور اپنی اصلاح کا کام ہمیں بہترین انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.